دیکھیے فیض اللہ خان، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. 17 18 19 20 2-3 فرقوں کے ساتھ یہ تقریباً ایک ہی لوگ ہیں. ہم تو بڑی تسلیہ دیتے خود کو کہ ٹی ٹی پی ہے. یہ میرا خیال ہے یہ اس لیے آتی تھی کہ زید حامد اور یا مقبول جان اور اس طرح کے جتنے دانشور ہوتے تھے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. فکری بددیانت لوگ ہیں یہ، جو ہمیشہ سے جو افغان طالبان کا رخ دکھاتے تھے. اس زمانے میں بھی ہم بات کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہم اتنے مشہور نہیں تھے تو لوگوں کو آپ کے بعد کی وہ اہمیت اہمیت نہیں تھی. حالانکہ ہم تو یہ شروع سے ہی سارے معاملات جب یہ وزیرستان میں تھے افغانستان کے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو جاننے کی کوشش کی، اس پہ جو تھوڑی بہت تحقیق کی تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ لوگ جو سناتے ہیں وہ بالکل الٹ ہے، جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے. فرق ضرور ہے کچھ چیزوں میں، کچھ پالیسی کا فرق ہوتا ہے، کچھ معاملات کا، لیکن مجموعی طور پر ایک لوگ تھے. اور پھر اس کو جب میں وہاں قید میں گیا، جیل میں گیا، تو اس نے اس کو ثابت بھی کیا کہ نہیں وہ تقریباً ایک لوگ ہیں. تو ان کے اور وہ سپورٹ کرتے تھے ان کو. دیکھیں وہ سپورٹ کرتے تھے بالکل. اب تو باتیں ساری کھل گئی نا. آج دیکھیں ٹی ٹی پی، انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں نا، یہ بڑا اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی 2012-13 سے لے کر اب تک، یعنی جب یہ 1 سال پہلے تک وہ ان علاقوں میں بھی موجود ہوتی تھی جو سابق افغان گورنمنٹ کے علاقے تھے، ان کے ماتحت علاقوں میں وہ موجود ہوتے تھے. لیکن ان کی اس بات کے اوپر ان سے افغان طالبان نے کبھی ان کو نہیں بولا کہ آپ کیوں، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر یہ ان کی اس سے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نقصان نہیں تھا. پھر جب افغان طالبان 2001 کے بعد وہ یہ عرب آئے تو ان کو پہلی پناہ دینے والے یہی طالبان یا قبائلی علاقوں کے یا بلوچستان کی طرف یہ پشتون تھے، جو بعد میں پھر ٹی ٹی پی کچھ ٹی ٹی پی میں چلے انہی گئے لوگوں تو نے، یعنی وہ ایک پرانا ایک تعلق بھی تھا ان کا. ہاں پالیسی میں بہت ساری چیزوں میں ان کو بھی ان سے اختلاف ہوتا ہے، ہدایات بھی دیتے ہیں، ہر چیز کو وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے بولا کہ کچھ فرق کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ یہ تقریباً ایک لوگ ہیں. تو وہ چیز اب ثابت بھی ہو گئی ہے کہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں دیکھیں ان کا بنیادی کردار ہے. اور مذاکرات کابل میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں، اور کابل میں آپ ہمیں یہ بتاتے تھے، یہ جو ہمارے بہت سارے دانشور کے وہ انڈیا، اسرائیل اور یہ وہ، اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ کیوں کابل میں طالبان کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مذاکرات میں سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ فکری اور خبری بددیانتی جو کی گئی ہے اس نے بہت ڈیمیج کیا ہمیں. افغان طالبان ایک حکومت ہے ان کی. اب پاکستان اور ان کے درمیان کیا ریلیشن کیسا ہے؟ یا ماضی جیسا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستانی ایجنسیاں یا پاکستان لے کر آئے ہیں ان کو دوبارہ؟ اچھا ہم تو بڑا مطلب کچھ لوگ، ایک طبقہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک ایسے ہے کہ امریکہ کو ہم نے بھگانے میں اہم کردار ادا کیا. حالانکہ مجھے تو یاد آتا ہے کہ ملا ضعیف اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا تھا. عسکریت ایک بڑا پیچیدہ کھیل ہے. اس میں کل کے دشمن دوست ہوتے ہیں اور آج کے دوست کل دشمن بن جاتے ہیں. افغان طالبان اور پاکستان کا بھی تعلق کچھ اسی طرح کا رہا ہے. 9/11 کے بعد جب وہ یہ پاکستان پہ دباؤ تھا، جنرل مشرف نے یہ ملا عبدالسلام ضعیف سمیت کئی 100 لوگ گرفتار کیے. طالبان کے لوگ بھی تھے، القاعدہ کی بھی تھے، کچھ گوانتنامو بے چلے گئے. مشرف صاحب تو کہتے ہیں پیسے لیے تھے میں نے اس کے. تو اس کے نتیجے میں ایک نفرت تو ان کے ہاں موجود تھی، لیکن فطری بات تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پھر ہوا یہ کہ افغانستان میں جب بھارتی اثر و رسوخ بڑھا تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ پھر ان تنظیموں کو وہاں پر جگہ ملی جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، چاہے وہ بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہوں یا ٹی ٹی پی ہوں. تو پھر ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو گئی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے معاہدے ہوتے ہیں جو سامنے نہیں ہوتے ہیں، کچھ دو کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو پھر ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی کچھ پرانی چیزوں سے آگے آتے ہیں، کچھ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. تو مل جل کر پھر کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ ہمارے لیے ان سے، اور ادارے چاہے جس ملک کے بھی ہوں، عسکریت پسند تنظیموں سے ہر جگہ پر مختلف ممالک کے انٹیلیجنس اداروں کے رابطے ہوتے ہیں. یہ رابطے کبھی منقطع نہیں ہوتے، جس طرح سے خفیہ سفارتکاری کا دروازہ کھلا رہتا ہے. تو وہ موجود تھے. اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں جو ہم آن ایئر کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ نہیں بتا سکتے ہیں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہوئی.
اور پھر کیونکہ پاکستان افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ کیسے برداشت کر سکتا ہے، یہ اس کی پاکستان کی اپنی سالمیت اور اسے روکنے کے لیے صرف یہی راستہ تھا کہ آپ ہاں، تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے کڑوے گھونٹ پینا پڑتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے وہ ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات بہت ہی کوئی بہترین ہے. افغان طالبان ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. خطے کے ایک اہم ملک ہے پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ ان سے بگاڑنے کی صورت میں ان کا بھی گزارا نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں مفادات کا. اب یہ مفادات کا ایسا کھیل آ گیا کہ انہوں نے بھی اپنی کچھ چیزیں چھوڑیں، ان کو بھی چھوڑنا پڑیں. تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا راستہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی بنیادوں پر کچھ ایسا راستہ بنے، تعلقات ہوں جو دونوں ممالک کے فائدے میں ہوں. ہم بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا بلوچستان میں عسکریت پسندی، بلوچستان میں بلوچ عالیت کی پسند تنظیمیں، انڈیا ہے وہاں پہ؟ اچھا دیکھیں، انڈیا ہے یا نہیں، یہ ایشو یہ ہے کہ جہاں آپ کے مسائل پیدا ہوں گے، جو چیز آپ خود حل نہیں کر سکیں گے، وہاں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. یہ تو آپ گاؤں دیہاتوں میں اور محلے دوستوں میں، دفاتر میں دیکھ لیں کہ جہاں آپ کہیں کمزور پڑتے ہیں، آپ کا مخالف اس طرح آپ کو کمزور کرتا ہے. تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں انڈیا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے ایسے سارے معاملات میں یہ بات کہتا ہوں کہ نوبت کیوں آئی کہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل مداخلت کرے. اس کا مطلب ہے میں ایک بیوقوف آدمی ہوں، میں نادان ہوں. میں وہ نوبت ہی کیوں آنے دیتا ہوں؟ وہ چیز جو میں خود بیٹھ کر آپ کے ساتھ حل کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیوں وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر وہ ایک عالمی سطح کی چیز بن جاتی ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں پاتا. میں اپنی نالائقی، اپنی چیزیں مجھے ٹھیک کرنی چاہیے. تو بلوچستان کا بھی یہی معاملہ ہے. جب آپ نے اس کو اس وقت جنرل مشرف نے کہا تھا وہاں سے ہٹ کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، تو وہ آپ دیکھیں وہ پھر وہ تو ہٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم کہاں ہٹ نہیں ہوئے. آپ کا پورا سی پیک جو ہے نا کتنا متاثر ہوا، اب تک متاثر ہے. آپ نئی چیزیں کر پائے، پھر وہاں سے لاشیں آ رہی ہیں، مسنگ پرسنس کا ایک ایشو ہے، پھر وہ جو مظاہرہ ہوتا ہے عالمی سطح پہ اس کو کوریج ملتی ہے. تو یہ ہمارا معاملہ ہے، جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے، وہ چھوٹی سی چیز تھی، وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک چلے گی. پھر بلوچستان کا بہت پرانا ایشو ہے، یہ معاملات بہت پرانے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی بنیادوں پر حل ہونی چاہیے، اور اس کو طاقت کی بنیاد پر جب آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے صرف خرابی پیدا ہوتی ہے. سیاست، عمران خان، پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ کا رول، موجودہ سیاست جو ہے جو چل رہی ہے، جو خاص کر عمران خان کی پالیسی ہے، بڑی بڑی تبدیلی آئی ہے عمران خان کے فالوورز کی وجہ سے یا ان کا اندازی سیاست سے. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم، عمران خان، عدلیہ، جی اس ہاں، کا ایک ہی جواب ہے: دائروں کا سفر. دائرے ہم بڑے، واپس بس تھوڑا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں تقریباً 75 سال سے دائروں کا سفر ہے نا. یعنی کل تک جو لوگ جس بات کے مخالف تھے آج وہ اس کے حامی ہیں. اقتدار کی بات ہوتی ہے. خان صاحب آج باتیں کر رہے ہیں، کل خان صاحب اس ان کا ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر ادارہ، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، بیوروکریسی ہو، جب تک ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں کام نہیں کرے گا، مسائل رہیں گے. اور اس کا ایک حل صرف یہی ہو سکتا ہے، اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے، ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے پارلیمان میں. اس کو سیکرٹ رکھیں، اوپن رکھیں، جو بھی آپ کا معاملہ، اس میں سب بیٹھیں، سب کے نمائندے ہوں، پارلیمان، اپوزیشن، عدلیہ، بیٹھیں، اپنا ریویو کریں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں، تسلیم کریں، اور اس کے بعد ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اور سیاسی عمل کے ذریعے ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اتنے میچور ہیں، یہ کر لیں گے. میرا خیال ہے جو بات خیر اللہ اور فیض اللہ یہاں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، ان کو ہم سے کہیں زیادہ اس پہ پتہ ہے. لیکن آنا سے باہر، ہم تو یہ کہتے ہیں آنا سے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوتی رہے گی، ہم اپنا حکومت بھی کرتے رہیں گے، کرپشن بھی ہوگی. لیکن پہلے اس ملک کے لیے جو ہے نا ہمیں یہ جو آپ نے کہا ایک معاہدے کی ضرورت ہے. عمرانی معاہدہ کہا جائے یا ایک ڈائلاگ ہو جائے. بڑی پیاری بات کی. کراچی کی سیاست پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب بہت ٹائم لیا آپ کا. بلدیاتی الیکشن کراچی تباہ حال ہے. دہائیوں سے
ذمہ دار کون ہے سب کو پتہ ہے، اس پہ ہم نہیں بات کرتے. اگلا کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے، پھر ملتوی ہوئے لیکن آفٹر آل ایک دن تو ہونے ہیں، کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلدیاتی انتخابات ظاہر سی بات ہے کراچی کے لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی اب کراچی کی صورتحال کو دیکھ کر یا اس کو لے کر وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں، تکلیف میں. اور اب تو خیر بہت بات ہوتی ہے. دیکھیں الیکشن میں جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کراچی میں جب صورتحال ہو گئی ہے، ایم کیو ایم ہمیں بہت پیچھے نظر آتی ہے. کراچی میں اس کا راج تھا. پی ٹی آئی کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے. پیپلز پارٹی نیچرل بات ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ یہی چاہیں گے کہ کراچی میں بھی ان کا معیار آئے. وہ ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے کچھ حلقہ بندیاں اس طرح کی ہیں کہ وہ جیتے. پھر اس سارے کھیل میں ایک اہم فریق جماعت اسلامی کی صورت میں، جماعت اسلامی یہاں میئر اس کا رہ چکا ہے 2-3 بار، اور پھر اس کو ریپلیس کیا ایم کیو ایم نے. حالیہ 4-5 سال میں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں. انہوں نے ایک بھرپور کیمپین چلائی کراچی کے ایشوز کے حوالے سے کہ الیکٹرک، ملک ریاض، ناترا، ٹوٹی سڑکیں، ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، ڈومیسائل، بہت ساری چیزیں. تو ان کو پذیرائی تو ملی ہے. پھر انہوں نے جو سوشل میڈیا، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بعد اگر میں نے کسی پہلی بار اگر یعنی پی ٹی آئی نے تو ظاہر سی بات ہے وہ سوشل میڈیا کے تو وہ کہتے ہیں بہت آگے ہے، بہت آگے، کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانا. لیکن اس کے بعد اگر کسی کا میں نے استعمال دیکھا اتنا بھرپور تو وہ جماعت اسلامی کراچی میں. تو اس نے جگہ بھی بنائی ہے. ایک ہمدردی کی لہر بھی موجود ہے جماعت کے لیے یا حافظ نعیم الرحمان کے لیے. لوگ یہ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یار یہ آدمی کراچی کی بات کر رہا ہے، یار اس کو کر دینا چاہیے. لیکن کیا وہ ہمدردی کی لہر ووٹ میں بھی تبدیل ہو گئی ہے؟ یہ بڑا سوال یہ ہے. ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ایک اٹھان مل سکتا ہے کراچی سے، اور اس کا ملک کے دیگر حصوں میں بھی جماعت اسلامی فائدہ اٹھا سکتی ہے، یا ڈیپینڈ ہے یہ وہاں کی قیادت پہ؟ لیکن جماعت اسلامی نے گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے دیکھیں لوکل ایشوز میں بھول گیا تھا، مجھے اس پہ بات کرنی تھی. اور دیکھیں 3 اس وقت جماعت اسلامی میں 3 نام ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں اور وہ اپنے کام کرنے کی بنیاد پر آگے ہیں. ہمیں سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب نظر آتے ہیں. وہ ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر قوم پرست حلقے ہوں یا دیگر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے یہ بات میں دیکھتا ہوں ان کو قوم پرستوں میں یا بڑی پذیرائی ملی، مطلب لوکل ایشوز. پھر کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے ایشوز پہ بات کی، ان کو پذیرائی ملی. ہدایت الرحمان بلوچ نے گوادر میں ماہی گیروں کی اور وہاں کی اس کی بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یعنی امت مسلمہ کی بات بالکل اچھی ہے، لیکن جب آپ اورنگی ٹاؤن میں کھڑے ہو کے بولیں گے کہ کشمیر، فلسطین، ایران اور افغانستان، لوگ بولیں گے یار پانی میرے پاس یہاں نہیں آ رہا، سڑک میری ٹوٹی ہوئی ہے، بجلی میرے پاس نہیں ہے. یہ کام مجھے ایران توران کی کہانیاں سنا رہے ہیں. لیکن جب آپ نے ان سے انہی کی زبان میں انہی کے مسائل پہ بات کی تو لوگ پھر آپ کو جو ہے لوگوں کو تو کراچی میں رونے کے لیے کندھا چاہیے. اگر آپ کندھا بھی دے دیں گے وہ اس پر بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو یار کوئی ہے. یہ آپ نے بہت 3 مثالیں. مشتاق صاحب سینٹ میں عوامی ایشوز پہ ہی بات کرتے رہے ہمیشہ، اور ان کو میں سوشل میڈیا پہ جب دیکھتا ہوں ان کی کوئی پوسٹ آتی ہے تو ان کو جو پذیرائی ملتی ہے، جو لوگ بہت سراہتے ہیں، اور وہ قوم پرست ہو یا مذہبی ہو، جو بھی ہو، ان کو پتہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کے لیے بولتا ہے. ورنہ باقی تو سینٹ یا قومی اسمبلی میں عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی. فیض اللہ خان، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے کراچی میں، پھر بات کریں گے ہم کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے بعد. بالکل انشاءاللہ. ناظرین، فیض اللہ خان کے بارے میں ان کے انٹرویوز بہت آتے رہے، لیکن ان کے کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.